امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعزیہ داری کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا۔ آپ فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں تحریر فرماتے ہیں۔ چلیں پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا اور اس پر دل سے معتقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں، اور جو ایسا کرے اس پر بموجب شرع کیا حکم صادر ہوگا؟ یعنی اہل سنت کو تعزیہ بنانا یا دیکھنا یا تعزیے سے عقیدت رکھنا چاہیے یا نہیں، اور اگر کوئی یہ سب کرتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اب ذرا وہ لوگ کان کھول کر اعلیٰ حضرت کا فرمان سنیں کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانتے، اور معاذ اللہ وہ ساری خرافاتیں کرتے ہیں کہ جو واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام و اشد بدعت۔ ایک بار پھر سنیں، تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے، اس کا بنانا اور دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام و اشد بدعت۔ یعنی کہ جس طرح سے اس دور میں تعزیہ داری کی جاتی ہے یہ تو بدعت ہے ہی، بلکہ اس میں اور نہ جانے کتنی ہی بدعتیں شامل ہیں۔ موجودہ دور کی تعزیہ داری کرنا، اس سے عقیدت رکھنا، تعظیم کرنا حرام ہے، اور یہ سب بدعت ہے، اور یہ سب کرنے والا بدعتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ اعلیٰ حضرت کے ایک دوسرے فتوے کا ذکر کرتے ہیں اور معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تعزیہ داری کو جائز مانتے تھے، اور خاص طور پر اس میں ایک جملہ ہے جس پر یہ لوگ بہت زور دیتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو سنی تعزیہ داری کرتے ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ عقیدتاً ہم میں سے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں اس جملے سے تعزیہ داری کیسے جائز ثابت ہوتی ہے؟ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ نہ جانے کتنے ہی ایسے سنی ہیں جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، مگر عقیدے کے اعتبار سے سنی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ عقیدتاً ہم میں سے ہیں تو کیا معاذ اللہ یہ کہنے سے شراب پینا، جوا کھیلنا اور جھوٹ بولنا معاذ اللہ جائز ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ہرگز نہیں۔ بس اسی طرح سے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، عقیدتاً ہم میں سے ہیں، مگر یہ جو کام کرتے ہیں یعنی مروجہ تعزیہ داری کرنا، ڈھول بجانا، تعزیے پر منتیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ سب ناجائز ہے، اور اگر اس کو پورا پڑھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے۔ آپ خود پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ امام اسی فتوے میں فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے۔ سنا آپ نے؟ تعزیہ داری ایک بدعت ہے۔ اور سنیں، فرماتے ہیں برائے جہالت و نادانی، اس میں لہو و لعب و افعال ناجائز شامل کر دیتے ہیں، یعنی ان کا یہ سب کرنا نادانی بھی ہے اور جہالت بھی ہے، اور یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس میں ناجائز کام شامل کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کا صحیح نقشہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس سے منتیں مانگنا، اس پہ چڑھاوے چڑھانا جائز نہیں ہے، جیسے اور بھی بزرگوں کے مزارات کے یا گنبد کے نقشے بنائے جاتے ہیں، مگر ان کے ساتھ یہ ساری خرافاتیں نہیں کی جاتی ہیں، نہ ہی ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، نہ ہی ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی امام حسین کے روضے کا نقشہ بھی بنایا جا سکتا ہے، مگر شرط وہی ہے جو پہلے بتائی کہ اس پہ منتیں وغیرہ نہ مانگی جائیں اور نہ ہی چڑھاوے چڑھائے جائیں۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک اور قرآن و سنت کے مطابق جو تعزیہ داری موجودہ دور میں کی جا رہی ہے یہ سب ناجائز ہے، اس سے عقیدت رکھنا، اس کی تعظیم کرنا حرام ہے، بدعت ہے، اور یہ سب بدعات کرنے والا بدعتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں شریعت کے مطابق بزرگوں کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔